کہ اسرائیل کے مسلمانوں کے ڈویژن کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے لہو کے ساتھ ہولی بھی کھیلتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کو بے آبرو بھی کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا طاقت زیادہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو تصور امت ہونا چاہیے، جو امت کا ایک درد ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے یہاں میں موجود نہیں ہے۔ عالمی ضمیر جو ہے وہ امت مسلمہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں اس کا رویہ ایک عرصے سے دورہ چلا آ رہا ہے۔ اصل بات یہ عالم اسلام کے یہاں پر جو جذبہ جہاد ہے اس کو اس انداز کا کچل دیا گیا ہے کہ جہاد کی ہر آواز کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جہاد جو ہے اگر کشمیر کے مظلوم مسلمان کرتے ہیں یا فلسطین کے مظلوم مسلمان کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اور راستہ چھوڑا نہیں گیا۔ ہندو اور صہیونی گٹھ جوڑ ہے عالم اسلام کے خلاف۔ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کو اپنے حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل۔ ناظرین، فلسطین کے اوپر اس وقت جس طرح کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جس طرح روزانہ کی بنیاد پر نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرا سوال ہے ان تمام اداروں سے جو انسانی حقوق کی بات تو کرتے ہیں، دنیا میں جب کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو تب تو وہ تمام ادارے سرگرم ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم ڈھایا جاتا ہے تب پتہ نہیں ان کو کون سی چپ لگ جاتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ ابتسام الہی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، فلسطین کے اوپر جس طرح کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ایک تاثر قائم ہے کہ اسرائیل ہے وہ بڑا طاقتور ملک ہے، لیکن جب بھی وہ ظلم کرتا ہے تو نہتے مسلمانوں پر کرتا ہے۔ نہتے مسلمانوں پر ظلم کر کے وہ دنیا کو اپنی کون سی طاقت دکھانا چاہتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں تاثر ہے نا، اسرائیل طاقتور ہے، یہ تاثر ایک پراپوگنڈے کے تحت پھیلایا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسرائیل بہت بڑا طاقتور ملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم مسلمانوں کی افرادی قوت، ان کے وسائل، ان کی عسکری قوت ہر اعتبار سے اسرائیل سے زیادہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ اپنے مشن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور وہ جو اپنا ان کا فلسفہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور اپنے ماں سوا وہ ہر بندے کو باطل سمجھتے ہیں، وہ اس پہ بڑی سختی کے ساتھ کاربند ہے۔ اس کے مد مقابل امت مسلمہ جو ہے اس وقت اوطان کے اندر، اقوام کے اندر اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ اسرائیل کے مسلمانوں کے ڈویژن کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے لہو کے ساتھ ہولی بھی کھیلتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کو بے آبرو بھی کرتا ہے، ہمارے بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچتا بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارتا بھی ہے، ہمارے معصوم بچوں کا گلا گھونٹتا بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا طاقت زیادہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو تصور امت ہونا چاہیے، جو امت کا ایک درد ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے یہاں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح جو بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ وہ جذبہ اخوت جو ہے نا آج مسلمانوں میں مفقود ہے۔ اگر مسلمانوں کے یہاں پر وہ جذبہ اخوت موجود ہو اور ایک دوسرے کا والہانہ بستگی موجود ہو اور ایک دوسرے کا درد موجود ہو تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسرائیل کے ان مظالم کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ مسلمانوں کے اتنے ایشوز ہیں وہ قومی بنیادوں پر ریزالو کیے جا رہے ہیں یا ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برما کے مسلمان تنہا مار کھا رہے ہیں، کشمیر کے مسلمان تنہا مار کھا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان تنہا مار کھا رہے ہیں۔ اگر ان مسئلوں کو امت کے سطح پہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ مسائل بہت عرصہ قبل حل ہو چکے ہوتے، لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم کلمہ گو تو ہیں، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، قرآن مجید ہماری کتاب بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں وابستگی بھی ہے، قبلے کو ہم اپنا قبلہ بھی سمجھتے ہیں، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس کی نسبت سے ہمارا مسلمان امت کے باقی سے تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق آج یہاں مفقود نظر آتا ہے۔ اگر اس تعلق کو بحال کر لیا جائے تو بآسانی اسرائیل کو اٹھنے ٹیکنے میں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جب بھی کہیں پر ظلم ہوتے ہیں تو یہ لوگ ایک توقع رکھتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمان ان سے ہمدردی کریں، اور ایسا مسلمان کرتے بھی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تب یہ لوگ چپ کیوں ساتھ لیتے ہیں؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ عالمی ضمیر جو ہے وہ امت مسلمہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں اس کا رویہ ایک عرصے سے دورہ چلا آ رہا ہے۔ جتنے مسلمانوں کے قضیے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ان کے اوپر کوئی فوکس یا ان کے اوپر کوئی ارتکاز نہیں کیا جاتا۔ اس کے مد مقابل سوڈان کے اندر مسئلہ کوئی کھڑا ہو یا کوئی اور جگہ میں مسئلہ کھڑا ہو تو فوراً سے پہلے عیسائیوں کی یا مسیحیوں کی آبادیوں کو جو ہے ان کے حقوق دلوانے کے لیے فوراً سے پہلے عالمی قوتیں یا عالمی وعدیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ اس کے مد مقابل مسلمانوں کے ادارے چاہے وہ OIC کی شکل میں ہوں یا دیگر ادارے ہوں، ان کے اندر آج وہ قوت نظر نہیں آتی کہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے وہ یکسوئی کے ساتھ کسی آواز کو اٹھا سکیں۔ ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں
کہ دنیا کے اندر ڈیفیمیشن کے قوانین بھی موجود ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین بھی موجود ہیں، حد کے عزت کے قوانین اور توہین عدالت کے ان قوانین کا مقصد یہ ہے کہ حریت فکر اور آزادی اظہار کا کوئی ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی فائدہ اٹھاتے ہوئے یا جس کا یوز کرتے ہوئے کسی ایک انسان کی بے حرمتی کی جا سکے یا عدالتوں کی بے حرمتی کی جا سکے. لیکن اس کے مد مقابل بلیس فہمی کے حوالے سے جو مغربی تصور ہے یا مغربی ایٹیچیوڈ ہے وہ ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح شان اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور حریت فکر اور آزادی اظہار کی آڑ کے اندر جس طرح اس ایکٹ کو، اس ناپاک مذموم قابل مذمت اور شنیع ایکٹ کو جس طرح جسٹیفائی کرنے کی ناپاک جسارتیں کی جاتی ہیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے مغربی دنیا کے جو دور معیار ہیں ان کی کلی کھل کے فرانس نے تو حتیٰ کہ بھی گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اب اس نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ لوگ احتجاج نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ ان کے معیار دورے ہیں، وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ فرانس کے اندر جو ہے نا عورت کو بے لباس ہونے کی اجازت تو ہے لیکن نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب حریت فکر اور آزادی اظہار کے اتنے نعرے ہیں، یہ سارے کے سارے دور معیار کی بنیاد کے اوپر لگائے جاتے ہیں. ان کے اندر مسلمانوں کے لیے وہ حقوق موجود نہیں، نعروں کے لگانے والوں کی نظروں میں جو حقوقوں نے باقی انسانوں کو دے رکھے ہیں. 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمانوں کے قبلہ اول پر اس طرح کا حملہ، آخر عالم اسلام کو ہو کیا گیا ہے؟ اصل بات یہ عالم اسلام کے یہاں پر جو جذبہ جہاد ہے اس کو اس انداز کا کچل دیا گیا ہے کہ جہاد کی ہر آواز کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے نا اس کو ایک دنیا کے اندر ایک اسٹیبلش کر لیا گیا کہ جہاں جہاد کی بات ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دہشت گردی کی بات ہوگی. حالانکہ جہاد جو ہے اگر کشمیر کے مظلوم مسلمان کرتے ہیں یا فلسطین کے مظلوم مسلمان کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اور راستہ چھوڑا نہیں گیا پولیٹیکلی اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا یا دنیاوی اعتبار سے جو ایک سیاسی طریقہ کار اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا. ان کے دروازے یکسر ان کے بند کر دیے گئے ہیں. تو آپ میں یہ بات ہے ایسی صورت میں جہاد کے علاوہ کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اس صورت کے اندر جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے جو ہے نا ارادے کم از کم اپنی ڈٹرمینیشن کم از کم شو کرنی چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اگر یہ ارادتاً بھی متفق نظر آئے نا، اگر ان کے ارادوں کے اندر یکسوئی نظر آئے تو پھر بھی میں یہ بات سمجھتا ہوں اسرائیل ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. بالکل. رجب طیب اردوغان نے ایک مشورہ دیا کہ پوری دنیا مل کر ایک عالمی فوج بنائے فلسطین کے اندر ہم رکھیں تاکہ کوئی بھی ان کے اوپر فلسطینیوں پر ظلم و ستم نہ کر سکے. آپ ان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ بتا دوں، انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. اگر نیٹو کی فوجیں بنائی جا سکتی ہیں تو عالم اسلام کی ایک مشترکہ فوج جس کا مقصد عالم اسلام کے حقوق کی پاسداری کرنا ہو اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا، اس میں کون سی حرج والی بات ہو سکتی ہے؟ اگر شنجن کنٹریز جو ہیں اپنی کرنسی کو یا اپنے ویزے کو جو ہے اکٹھا کر سکتی ہیں، اپنی ٹریڈ کو اکٹھا کر سکتی ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسے کہیں بڑھ کر اپنے معاملات کے اتفاق اور اتحاد کے لیے جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی بنیادوں کے اوپر یکسوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وگرنہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قضیے جو ہیں قومی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا ان کو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا استحصال کیا جائے گا، ان کا استحصال کیا جائے گا اور قومی حوالوں ہی سے ان کے معاملات کو بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھا جائے گا. اگر آج ہم بے چیز کا مظاہرہ کریں گے تو آپ یہ بات بتائیں کہ عالم اسلام اگر کوئی اطلاع کا وقت آتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ یہ بات دیکھے گا کہ پاکستانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. آج ہم ہر چیز کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں مصریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برما کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل کشمیر پہ نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم کی بات کرنی چاہیے. اگر یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے حکمران بآسانی مسائل کو جہاں اپنے ارتکاز کے ذریعے حل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور ان کے اندر وہ جذبہ جو ہے اخوت کا ان کو بےتاب کرے جس جذبے نے ایک دور کے اندر محمد ابن قاسم کو جو تھا عرب سے اٹھا کر ہندوستان میں پہنچا دیا تھا، اور جس جذبے نے اموریہ کے دارالسلطنت کے اندر معتصم کو جو تھا فوج کشی کے اوپر مادہ تیار کر دیا تھا، آج وہ جذبہ جو مسلمانوں کے یہاں میں مفقود ہے، جب وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں گے. دوسرے معیار پر میرا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جب انڈیا کے اندر ابھی حال ہی میں کرونا پھیلا تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، اور تب انڈیا کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ پاکستان سرحدوں سے بالا تر ہو کر سوچے، اور پاکستانیوں نے ایسا کیا بھی. لیکن آج جب انڈیا آکوپائڈ کشمیر سری نگر کے اندر جب آج فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا تو ان کو فوری طور پر بند کروا دیا گیا. یہ بھی ایک دوہرے معیار کی مثال ہے کہ جب خود پہ ظلم ہو تب آپ دنیا سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن جب کسی اور پہ ظلم ہو تو آپ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہندو اور صہیونی گٹھ جوڑ ہے عالم اسلام کے خلاف،
اور وہ اپنے اس گٹھ جوڑ کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہر قسم کا کنڈا اختیار کرنے کا وعدہ تیار رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ عالم کفر کی یکسوئی کے مقابلے میں، صہیونی اور ہندو اس برہمن اتحاد کے مقابلے، صہیونی برہمن اتحاد کے مقابلے میں عالم اسلام نہ جانے کیوں سو رہا ہے. عالم اسلام نہ جانے کب بیدار ہو کے اس سارے کے سارے معاملے کا نوٹس لے گا. یقیناً ہمارے حکمرانوں کے اس موقع کے اوپر جو ہے نا ملی سوچ کو مد رکھنا چاہیے، اور قومی سوچ کے ساتھ ساتھ آفاقی سوچ کے ساتھ عالم اسلام کے مسائل کو لے کر ان مسائل کو حل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کل پاکستان میں ابتلا کا وقت آئے گا. آج پاکستان نے ملت کے مفادات کو مد رکھ کے کوئی قدم اٹھایا ہوگا تو انشاءاللہ عالم اسلام ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. پوری دنیا آزادی صحافت کی بات کرتی ہے. اب کسی بھی ملک کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں. کل غزہ کے اندر ایک بلڈنگ الجلہ جہاں پر الجزیرہ کی میڈیا کی ٹیم موجود تھی، اس کے علاوہ ایک دو اور بڑی میڈیا ٹیمز موجود تھیں جہاں سے مسلسل غزہ کی موجودہ صورتحال کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی. اسرائیل نے اس بلڈنگ کو اٹیک کیا اور اس کو تباہ کر دیا. اس کو دیکھنے کے بعد بھی جو قومیں آزادی صحافت کی بات کرتی ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. اس کی کیا وجہ؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں آزادی صحافت کا جو نعرہ ہے نا وہ بھی ایک انتہائی دوغلا نعرہ ہے. یہ نعرہ شاید لوگ ہی حمایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے میرا جیسے میری مرضی کے نعرے لگانے ہوں. یہ نعرہ ان لوگوں کی حمایت میں استعمال ہوتا ہے جنہوں نے شاعر دینیا پہ حملے کرنے ہوں. یہ نعرہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے مقدسات امت کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے نا ان کی گستاخی کا ارتکاب کرنا ہو. لیکن جس وقت عالم اسلام کوئی بات اٹھاتا ہے، جب عالم اسلام اپنے حقوق کی بات کرتا ہے یا مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت آزادی صحافت کا یہ دل فریب نعرہ جو ہے نا یہ اپنی موت آپ مرتا ہوا نظر آتا ہے. فلسطین کے عوام اس وقت بھرپور مزاحمت کرنے میں مصروف ہے. جتنا ہو سکتا ہے وہ ان کو بھرپور جواب دے رہے ہیں. اس تمام حالات کے باوجود فلسطین کی جو عوام ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ بنیادی طور پہ یہ موقع ایسا ہے کہ جس موقع پہ ہمیں اہل فلسطین کے ساتھ رشتہ قوت کو نبھاتے ہوئے ان سے اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کو اپنے حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اہل فلسطین کی کامیابی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت کے لیے ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور یہود کے لیے غیبی عذاب کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے نہ گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی عذاب کو مسلط کر، ان بجلیوں کو ان کے اوپر گرا جن کو اللہ تعالیٰ نے عادیوں سمودیوں کے اوپر گرایا تھا. اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر اور قوم مدین کے اوپر چنگھاڑ کو مسلط کیا تھا. میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے. اگر ہمارے حکمران اس موقع کے اوپر ہماری بات کو نہیں بھی سنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. ہمیں اس کی بارگاہ میں اپنے بھائیوں کے لیے گڑگڑاتے ہی رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ حقیقی معنوں میں اظہار ہمدردی کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت علامہ ابتسام الہی صاحب موجود تھے اور فلسطین کے حوالے سے جو بھی ان کی رائے تھی وہ آپ نے جانی. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.